نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا پارہ نمبر 29 سورة الملک رکوع 1 آیت نمبر 2 خلق الموت والحیات یعنی پیدا کیا موت اور حیات کو عالم انسانیت کے احوال اور کیفیات میں سے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، موت اور حیات کا، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہوتے ہیں۔ حیات کا معنی اور مفہوم تو واضح ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے، تخلیق کا، تکوین کا، لیکن موت بظاہر عدم کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عدمی چیز کو یا عدمی چیز کے ساتھ تخلیق کا کیا تعلق ہے، اور کس طرح تعلق ہو سکتا ہے؟ عدم تو ویسے عدم ہے، عدم کی تخلیق کا معنی کیا ہے؟ ایک عدمی چیز کی تخلیق کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ائمہ تفسیر سے اس سوال کے متعدد جوابات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام نہیں ہے، بلکہ روح اور بدن کا جو تعلق ہے اس کو منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام موت ہے۔ اور یہ انتقال جو ہے یہ ایک وجودی چیز کے ہو سکتی ہے، عدمی چیز کی نہیں ہو سکتی، یہ ایک وجودی چیز ہے۔ لہذا موت عدمی چیز نہیں ہے، عدم محض کا نام نہیں ہے، بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر ائمہ تفسیر سے منقول ہے کہ موت و حیات دونوں مجسم مخلوق ہیں۔ موت ایک مینڈے کی شکل میں اور حیات ایک گھوڑے کی شکل میں ہے۔ اس سے مراد بظاہر اس حدیث صحیح مرفوع کا بیان ہے جس میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب قیامت میں اہل جنت میں، اہل دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور پولیس رات کے پاس اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جس حالت میں، جس کیفیت میں ہے جو بندہ، وہ کیفیت دائمی ہے، وہ ابدی ہے۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا، استنباط یا یہ استخراج نہیں ہو سکتے کہ دنیا میں موت ایک مجسم چیز ہے، ایک جسم ہے، بلکہ جس طرح دنیا کے بہت سے اعمال و احوال قیامت میں مجسم مشکل ہو جائیں گے یا متشکل ہو جائیں گے، اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ قیامت میں مجسم ہو کر مینڈے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی۔ قضا کی تفسیر قرطبی۔ خلق الموت والحیات،
دوسرا سوال کہ آیات مذکورہ میں موت کو مقدم جبکہ حیات کو مؤخر کیا، جبکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حیات ہوتی ہے بعد میں موت ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ موت یقینی ہے جبکہ حیات وہ غیر یقینی ہے۔ دنیاوی حیات جو ہے وہ سب کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن موت نصیب ہوتی ہے۔ اب کتنے بچے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے رہ کر ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، اسقاط حمل ہو جاتی ہے، اور ان کو دنیاوی حیات مقدر نہیں ہوتی، دنیا کا نظارہ وہ اپنے آنکھوں سے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ موت ایک قتل حقیقت ہے، ایک یقینی امر ہے، اور اس کے لیے چھوٹا بڑا مرد عورت یتیم غریب فقیر مالدار یہ معیار نہیں ہے، معیار اجل ہے۔ لکل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کب چکھنا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لیکن الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها، آئی تھی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ این آباؤنا و این اجدادنا و این اصحاب الدیوان والایوان والعقول والفحول، بڑے بڑے عقلاء فصحاء بلغاء علماء صلحاء اولیاء کوچ کر گئی دنیا سے، دنیا کو الوداع کہہ دیا، ہم نے بھی کہا۔ اور ایک انسان کے لیے مومن کے لیے موت، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حدیث مرفوع ہے کہ کفا بالموت واعظا وکفا بالیقین غنا، موت وعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے، کفا بالموت واعظا، اور یقین غنی کے لیے کافی ہے، رواه الطبرانی۔ اپنے عزیزوں دوستوں مقتدیوں رشتہ داروں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا وعظ ہے۔ ہم آج مثلا جس کا جنازہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یقین کیجئے کل ہمارا بھی جنازہ ہے، کل ہمیں بھی اس سپرد خاک کیا جائے گا اس زمین میں، کل ہمیں بھی سپرد خاک کیا جائے، کل ہماری بھی تعزیت ہوگی۔ ہم میں سے کسی کے پاس کسی قسم کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، سند نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں نے 10 سال رہنا ہے، 10 مہینے رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 5 مہینے رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، کتنا عرصہ نہیں رہنا ہے۔ اور دنیا فانی ہے، باقی نہیں۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسل العنکبوت۔ ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمہ اللہ کہ موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو انسان کی واعظ نصیحت کے لیے موت کافی ہے، اور موت یقینی ہے، اسی لیے خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا اور حیات کو بعد میں ذکر کیا۔ اب اس کے درجات کیا ہے انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔